کائنات میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. پھر 1,24,000 انبیاء میں سے 4 انبیاء کو اللہ رب العزت نے چنا، چوائس کیا. داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے زبور نامی کتاب کو نازل کیا. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب؟ زبور. کون سی کتاب بھائی؟ زبور. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتاب کا نام تورات. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے انجیل نامی کتاب نازل کری. حضرت عیسیٰ، کتاب کا نام انجیل. چوتھی کتاب جو اللہ نے نازل کری اپنے شش نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون سی کتاب نازل کری؟ شبھی بولو، زور بولو. قرآن مجید کو نازل کیا. چاروں کتابیں کتاب اللہ ہیں، یعنی اللہ کی کتاب ہے. لیکن ان چاروں کتاب میں سے صرف ایک کتاب ایسی ہے کہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے. صرف ایک کتاب، وہ قرآن مجید ہے. ان چاروں کتاب میں سے نہ توریت کو، نہ زبور کو، نہ انجیل کو، تینوں کتاب کے بارے میں اللہ نے لا ریب فیہ کا لفظ ورڈ یوز نہیں کیا. لیکن قرآن مجید کے بارے میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے لوگ محفوظ پہ محفوظ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی لوح محفوظ. ان 3 کتابوں کو یاد کرنا، مائنڈ میں سیو کرنا اللہ نے ایزی نہیں کیا، آسان نہیں کیا. لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ان 3 کتابوں کی حفاظت کی، سیکورٹی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی. لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب یہ جو ایک آیت کا اگر میں اور آپ پس منظر دیں گے، صرف ایک آیت کو لیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کہاں کہاں کری؟ مکہ کی سرزمین پر کری، پہاڑوں کے اوپر کری، سمندر کے تہ میں کری، مدینہ کے اندر کری، حبشہ کے اندر کری، روم کے اندر کری، فارس کے اندر کری، امریکہ، تہران، ایران، پوری دنیا کے کونے کونے پر اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کری. اس لیے آپ دیکھیے یہ سب سے بڑا ناستک کے نزدیک، مکہ کی سرزمین پر سب سے بڑا ناستک کے نزدیک مجرم وہی تھا جو قرآن کی تلاوت کرتا. ان کے نزدیک وہ سب سے بڑا مجرم تھا. اور اسی لیے صحابہ کرام نے بھی قرآن کو سینے سے لگا کر رکھا. صحابہ کرام نے اسی لیے قرآن مجید کو یاد کیا، اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو سینے پر محفوظ کیا. اس قرآن مجید، یہی تو وہ قرآن تھا کہ جس نے مکہ کی سرزمین پر پوری دنیا والوں کے سامنے اس قرآن مجید نے ایسا انقلاب برپا کر دیا. کوئی بھی ناستک اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت کیا، ایک آیت بھی لے کر نہیں آیا. رب نے جب چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس قرآن مجید کے اوپر کوئی کنفیوژن ہے، ایک سورت لے کر آ جاؤ.
کوئی نہیں لا سکا، نہ ابو جہل لایا، نہ ابو لہب لایا، نہ عتبہ لایا، نہ شیبہ لایا۔ اسی دن سے اللہ نے اسلام کی سربلندی رکھی جب ناستک لوگ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت نہیں لا سکے، کوئی آیت نہیں لا سکے، انہوں نے ان صحابہ کرام کے اوپر حملہ کر کر ان کے رختوں کو بہایا۔ ان صحابہ کرام نے اپنا رختوں بہا دیا، اپنا جیون دے دیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کری۔ اس کو یاد کر کر ساری پرتھوی کے ان مسلمانوں کے سنتانوں تک اس قرآن مجید کو ان صحابہ کرام نے ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان رہیں گے تب تک قرآن کی ہم مسلمان حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں ایک کتنا خوبصورت مدرسہ، اتنا سندر ادارہ، اتنا سندر، یہاں کے بچے حافظ بن کر چلتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سارے اکابرین کے سامنے چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک ایسا ڈاکٹر، ایک ایسا انجینئر، کوئی ایسا پروفیسر آپ سامنے لے کر نہیں آ سکتے میرے کہ اس نے 5 کلاس میں انگلش کی بک یاد کری تھی، ابھی تک یاد ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ملے گا؟ اور میں آپ کو دکھاؤں، آپ پوچھئے حضرت صاحب سے انہوں نے تفسیر حدیث کی کب پڑھی؟ بولیں گے 70 سال پہلے۔ قرآن کب حفظ کیا؟ بولیں گے 70 سال پہلے۔ ایک بچے کو آپ لے کر آئے، قرآن کب کتنے مہینے میں حفظ کیا؟ بولے گا 7 مہینے میں۔ وہ 70 سال کا بوڑھا بھی سیم قرآن پڑھ کے سنائے گا، وہ 7 سال کا بچہ بھی سیم قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا ایک آیت کو لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ایک آیت کافی ہے، پوری رات میں اس میں بحث کر سکتا ہوں الحمدللہ، ایک آیت کے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے ہی تو حفاظت ہوگی قرآن کی۔ لوگوں، میرے پیارے جوک بھائیوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی قبر کی منزل آسان ہو، جنت بن جائے، گھر بن جائے، دنیاوی زندگی لائف آسان بنے، مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج ہماری لائف کے اندر سب کچھ آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، آئی فون آ گیا، اینڈرائڈ آ گیا، لیکن ہماری لائف میں اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ قرآن نہیں آیا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم لوگ دور دور چلے گئے، اسی لیے تو یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں اور آپ قرآن سے دور دور چلتے چلے گئے۔ آپ پڑھیے ذرا، آپ دیکھیے ذرا، آپ اگر بنگلہ دیش کو سندر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بنگلہ دیش کے اندر، سنسد کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر قرآن کو لانا پڑے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت برسے، برکت برسے، آپ کو گھروں کے اندر قرآن کو لانا پڑے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمانوں، قرآن والے راستوں کو فالو کرو، قرآن والے راستے کو مضبوطی سے پکڑو۔ جن آپ جبک لوگوں نے قرآن کے راستے کو فالو کر دیا، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا۔ مجھے اور آپ کو جو انقلابی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے سارے فیصلے کر دیے۔ آج میں اور آپ ہر جگہ پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ بتاؤ جو اس بیچارے ینگسٹر کو گولی چلا، عثمان ہادی کو، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ پوچھا؟ کچھ ہوا؟ کچھ کیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمارے سنسد کے اندر قرآن والا فیصلہ نہیں ہے۔
ہمارے سپریم کورٹ کے اندر قرآن والا فیصلہ نہیں ہے، اسی لیے آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ جس ملک کے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے، جس ملک کے بنگلہ دیش کی ماؤں نے اپنے سنتانوں کے جسم میں گولی کے سارے نذرانے دیکھے، اپنی ماؤں نے اپنے سنتانوں کو گودوں میں لے کر اپنے بچوں کے خون کو نکلتے ہوئے دیکھا، 2024 کو اسی ملک کے بنگلہ دیش کا حال کیا ہوا؟ آپ کے ہوتے ہوئے، ہم سارے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ہمیں مسگائیڈ کر کر اور ہمیں قرآن سے دور کر کر یہ ساری چیزیں کرائی جا رہی۔ آج اگر ہمارے سنسد کے اندر قرآن ہوتا، آج اگر ہمارے سپریم کورٹ کے اندر قرآن ہوتا، آج اگر ہمارے چیف جسٹس قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے، رب کعبہ کی قسم کسی ہندوستانی ناستک کی ہمت نہیں ہوتی بنگلہ دیش کے اندر گھس کر عثمان ہادی کو گولی چلائے۔ مجھے اور آپ کو آج جن راستوں میں لگایا، وہ راستہ قرآن سے دور کر کر لگا دیا گیا۔ اور آپ شکر کریں، یہ بات میں کل بھی ایک واعظ محفل میں کہی کہ ہمارے بنگلہ دیش میں تو الحمدللہ جگہ جگہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں۔ آپ معلوم کریں یورپ کنٹری، آپ کو تو یہاں یورپ کنٹری کے لوگ بہت ہیں، پوچھو کتنی مسجد کتنے مدرسے ہیں۔ امریکہ والوں سے پوچھو، جمعہ پڑھنے جاتے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کر، کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ جب تک باقی رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، مدرسوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود ہی لی، قرآن والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود ہی لی۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ان علماء کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں رحمت برسے، ہمارے علاقے میں رب کی طرف سے برکتیں نازل ہو، مجھے اور آپ کو مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ آپ محتم صاحب کے پاس آئیے، اقبال صاحب کے پاس، حضرت جی کس چیز کی ضرورت ہے؟ چاول کی ضرورت، حضرت میں دوں گا۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹاکا، حضرت میں دوں گا۔ بجلی کا بل میں دوں گا، حضرت بس آپ اللہ کے اس کام کو لے کر سنبھالیے۔ ہمارے وہاں تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی طرح صورتحال ہے، ہر ایک بندہ آ کر ایک ذمہ داری لے لیتا ہے۔ وہ اگر چاہے بھائی تو وہ بھی تو چاہ سکتا ہے اپنے گھر میں جا کے بیٹھے، لیکن دین کی فکر، امت کی فکر، یہ جو ہمارے اکابرین آج موجود ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اگر یہ لوگ موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم ہماری نمازیں محفوظ ہیں۔ آج اگر یہ محفوظ ہیں تو ہمارے سارے علاقے کے اندر نکاح پڑھانے والا یہی حضور لوگ ہیں، نماز جنازہ کرنے والا یہی حضور لوگ ہیں، آج پہ بچوں کے ناموں کو رکھنے والے یہی حضور لوگ ہیں۔ دین اسلام کے کوئی بھی ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن دین اسلام کا ہر کوئی چوکیدار ضرور ہے۔ اسی لیے تو میں اصل میں بہت آگے نکل گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جو میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ کے اس علاقے میں، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ ان کا نہیں، یہ آپ کا مدرسہ ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیے، یہ بات بدھی میں ڈالیے۔ میں آج بھی میں نے باقی گنج میں یہ بات بولی جمعے کو کہ آپ جب جائیں حضور کے ہاتھ میں کچھ ٹاکا دے دیں حضور، یا کوئی بسکٹ لے کے چلے جائیں، یا کوئی پاپے لے کے چلے جائیں، حضور یہ بچوں کو کھلائیں۔ وہ بچہ ایک بسکٹ کھائے گا، اس کے بدن کے اندر جائے گا، جتنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا آپ کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ کل قیامت والے دن ایک عدالت لگے گی، رب کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب آئے گا، سارے صف 10 صف کھڑے ہوں گے، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، جس دن کسی کو بات چیت کرنے کی اجازت رہی ہوگی، اس وقت ایک بندہ کھڑا ہوگا، رب کائنات کہے گا اس کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے، وہ نامہ اعمال کھولے گا، اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہزار حج، اتنے ہزار عمرے، اتنے ہزار حافظ، وہ پریشان ہو جائے گا۔
اے رب لم یزل، یہ میرا نہیں ہے، شاید مسٹیک ہو گئی، رب کہے گا بندے مسٹیک تجھ سے ہو سکتی ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ کہے گا یہ کتنے ہزار حج کیسے؟ رب کہے گا تو نے فلاں کو حج کرایا، اس نے فلاں کو حج کرایا، اس نے فلاں کو حج کرایا، تو نے فلاں کو عمرہ کرایا، اس نے فلاں کو کرایا، تو نے فلاں کو حافظ بنایا، اس نے فلاں کو بنایا۔ چلتے چلتے 1,00,000 حافظ بن گئے، چلتے چلتے 1,00,000 حج بن گئے، چلتے چلتے 1,00,000 عمرہ بن گئے۔ میرا رب لم یزل ہو، جتنا نیکیاں اس کو دیتا گیا اتنی نیکیاں تجھے دیتا گیا۔ اس لیے یہ جو فرشتے کے جنت کے پاکی ہیں یہ طلبہ، یہ آپ دیکھیے، ایک یتیم کا بچہ آتا ہے، ایک غریب کا بچہ آتا ہے، یہی علماء آپ کو حافظ قرآن بنا کر، عالم بنا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا کمال لوگ ہیں، دیکھو نا، یہی تو رب نے وعدہ کیا تھا اپنے محبوب پیغمبر سے، اے محبوب پیغمبر تیرے دین کی حفاظت قیامت تک ہوگی، تیرے قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوگی، تیری ساری سیرت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوگی، تیرے مسئلوں کی حفاظت قرآن تک ہوگی۔ ان ساری حفاظت کے لیے اللہ نے ان مدرسوں کو چوائس کر لیا۔ میرے پیارے بھائی، ہم سب سیم ہیں، ہم سب مسلمان الحمدللہ، ہم سب کا کلمہ ایک، ہم سب کا رب ایک، ہم سب کا نبی ایک، ہم سب کی کتاب ایک، ہم سب ایک راستے کے حامی ہیں، ہم سب کو ایک ہی راستہ جنت میں جانا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ جو جنت میں جب آپ جائیں گے، جو جنت والا راستہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگے آگے چلیں گے، ان کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ چلیں گے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہ علماء آگے چلیں گے، اللہ کرے اللہ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے لے کر جنت میں داخل کر دے۔ ہماری تو آرزو یہی، ہمارے تو ٹوٹے پھوٹا عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات چیت بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن آپ آج سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے علاقے والے، ہم اپنے مدرسے والوں کے ساتھ تعاون کریں گے، انشاءاللہ اپنے مدرسے والوں کے ساتھ ہم وفا کریں گے، انشاءاللہ اپنے مدرسے والوں کے ساتھ ہم ہر آن ہر بان ان کے شایانہ شان رہیں گے، انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ صرف مدرسے کی نہیں بلکہ مدرسے والوں کی، صرف مدرسے والوں کی نہیں بلکہ قرآن والوں کی، ساری دنیا والوں کی حفاظت ہم دین اسلام کی خاطر کریں گے، انشاءاللہ آپ نیت کیجئے۔ انشاءاللہ میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان یہ سب سے زیادہ پاورفل چیز اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مجھے اور آپ نے دین اسلام کی سیکورٹی کرنی ہے، مجھے اور آپ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ اور مجھے اور آپ نے انشاءاللہ غزوۃ الجن کو لڑ کر، ان ناستک کے ساتھ جدو کر کر، اپنا رکھ دے کر، اپنا جیون دے کر پوری پرتھوی کے اندر اسلام کے پتاخے کو بلند کرنا ہے، انشاءاللہ سب ریڈی تو انشاءاللہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ۔ آخری بات میرے پیارے بھائیوں، جو بات میں آپ کو ہر جگہ کہتا ہوں، ہر محفل میں کہتا ہوں الحمدللہ، وہ بات یہ ہے میرے پیارے جوک بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، فرینڈ، اسلامی برادر، آپ کو معلوم ہے ہر دور کے اندر ایک ایک ناستک آتا چلا گیا۔ اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک، وہ اس لیے ڈینجر ہے، وہ مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کا گیٹ اپ لے کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کارڈ یوز کر کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، زورے زورے مسلمان نہ کافر۔ اب ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، شش نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے۔ بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے، بھائی زورے زورے نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔
آپ کو میں نے ایک واقعہ پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا، آپ کو مختصر ایک واقعہ بتاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ناستک اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ایک صحابی کو چن لیا، حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فیروز گئے اور اسود عنسی ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر بولو۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی نے اپنی لائف میں، اپنے جیون میں کر کے چلے گئے۔ یہ فیصلہ کسی دنیاوی شنشت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی دنیاوی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آدر والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے اور آپ کے آدر والے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کے گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ پھر ایک ناستک اٹھا ہندوستان کی سرزمین سے۔ ہندوستان پہچانتے ہو؟ ابے ہندوستان پہچانتے ہو؟ ہاں، میں جس طرح کہتا ہوں ہمیشہ، تمہارے ملک کے بنگلہ دیش کے آپا کا سسر باری، دیکھے نہیں بھائی؟ ہندوستان میں ایک ناستک اٹھا، پیدا ہوا، اس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم واش روم میں۔ یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں رب نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے جانور، کتے بلے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ان کو جب دیکھو خنزیر کی اولاد بولا کرو، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک پاکستان میں سارے مسلک کے نزدیک، سارے مذہب کے نزدیک، یعنی جو مسلمان کی جو جتنے مسلک ہیں، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، سب کے نزدیک قادیانی کافر ہے، سب کے نزدیک ان کی پروڈکٹ کو یوز کرنا حرام ہے۔ پران، شیزان، آرفل، آل ٹائم، ٹیسٹ ڈرپ، سب قادیانی کی ہے، اور سب کمپنی سب پروڈکٹ کا بائیکاٹ مسلمان کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، سرزمین پاکستان میں جب 1974 کو یہ قادیانی جب وہاں کے مسلمانوں کے سنتان نے آندولن کیا آپ لوگوں کی طرح، اور سب نے کہا نبیر پڑے، زورے زورے نبیر پڑے، شنشدے، سب نے جب سلگان لگایا، سامنے سے قادیانی ناستکوں نے گولی چلائی اور 10,000 مسلمانوں کو پاکستان میں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ سب نے اپنا جیون دیا، لیکن پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ بھائی سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے جوک بھائیوں، اسی ملک کے بنگلہ دیش کو شادن کرانے کے لیے تم جوک لوگوں نے اپنا رب تو دیا، اپنا جیون دیا۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو سب اٹھا شاباش، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کافر کافر نہ، میرا جتنا تیل نکلا تمہارا تو اتنا نکالوں گا تیل بھائی۔ ہاتھوں اٹھاؤ، مجاہد کی طرح بولنا ہے،
کافر 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 قادیانی کافر নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই جزاکم اللہ خیر اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک میرے بھائی حضرت مولانا حضرت اقدس مولانا علامہ اقبال صاحب کی زندگی میں حضرت صاحب کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے نیک حیات عطا فرمائے مدرسے کی جتنی ضروریات ہے اللہ پاک سب کو غیب سے پورا فرمائے اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم سب کا اپنا آنا ٹھیک ہے ختم نبوت پر انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے جزاک اللہ میرا شادی ہے کہ نعت دو کیوں جزاک اللہ بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت مجاہد آدمی ماشاءاللہ میں صرف ان کی محبت میں آتا ہوں ان کو بھی معلوم ہے میرے پیارے بھائیوں زندہ باد ہاتھ اٹھا کے بولنا انشاءاللہ سب ریڈی تو انشاءاللہ سب ریڈی تو انشاءاللہ ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت دونوں ہاتھ کو اٹھا کر بولنا ہے بولو ختم نبوت زندہ باد بولو ختم نبوت بات میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کہیں ہر کانا دجال ہے لوگوں سب کی نظر میں مرداباد آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت زندہ باد چمن ستان نبوت میں میرے نبی ہے آخری گل میرے نبی ہی اول ہے میرے نبی ہی ختم رسل جھوٹی نبوت کا غر حامی شیطان کی ہے ایک اولاد آؤ مل کر نعرہ لگا ہے ختم نبوت بولو ختم نبوت بولو ختم نبوت